علیہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے، اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی کیوں، یا علی کیوں، انا غریق فی النار وحریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبور یعنی قبر والوں سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حکایت پیش خدمت ہے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سنو۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہا ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گزشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہے۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔